آپ نے ماشاء اللہ مفتی صاحب کا بیان آپ نے سماعت فرما لیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے اور ایسی مجالس ہمیں روز سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان مبارک ہے، یہ رب العالمین کا کلام جو آپ صاحب نے سنایا اور آپ نے سماعت فرمایا، رب العالمین اس کو قبول اور مقبول فرمائے۔ اب دیکھو ہمارے ٹھیکیدار صاحب بوڑھے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے مسجد کی کس طرح ذمہ داری اٹھائی اور کس طرح مسجد کو انہوں نے روشن کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول اور مقبول فرمائے اور ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید صرف رمضان مبارک اندر نہیں ہے، بلکہ اس کی تلاوت ہر روز کرو، صبح شام اس کی تلاوت کرو، اور یہ نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر اگر تھوڑی سی مشقت اٹھا لو گے، جاگ لو گے، مشقت اٹھا لو گے اور انشاءاللہ آگے قبر کے اندر ہمیشہ سو گئے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر سو گئے تو قبر کے اندر آپ کو کوئی سونے نہیں دے گا، پھر وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اس لیے یہ قبر جو ہم نے جانا ہے اور اس کے اندر جانا ہے تو کیا چیز کام آئے گی؟ یہ قرآن کام آئے گا۔ جس وقت انسان اکیلا ہوگا، دہشت ہوگی، اس وقت یہ قرآن انسانی شکل کے اندر، نوجوان کی شکل کے اندر وہاں پہنچے گا اور وہ کہے گا کہ تو کون ہے؟ تو قرآن مجید کہے گا کہ میں وہ چیز ہوں جس کو تو دنیا کے اندر پڑھتا تھا۔ اب دیکھو قرآن مجید کی پڑھنے کی کتنا اجر اور کتنا ثواب اور کتنی فضیلت ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے اور ہم سب اصحاب صفحہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی آدمی ایسا ہے کہ صبح بدخان اور عقیق کی وہاں جائے اور 2 بھروا اونٹیاں، موٹی تازی اونٹیاں بغیر کسی گناہ کے اور قطر انقطاع صلح رحمی کے وہ لائے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے فرمایا کہ ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی صبح مسجد کے اندر جائے، 2 آیتیں پڑھے یا پڑھائے، وہ 2 اونٹیوں سے بہتر ہے۔ جو 3 آیتیں پڑھے اور پڑھائے وہ 3 اونٹیوں سے بہتر ہے۔ جو 4 آیتیں پڑھائے یا پڑھے وہ 4 اونٹیوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح آپ نے ترتیب لکھ رکھی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے، اور یہ صرف ایک تمثیل ہے، یہ ایک مثال دی ہے، ورنہ پوری دنیا ایک طرف اور ایک آیت ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ خود اندازہ لیں کہ کتنی فضیلت ہے۔ اونٹنیاں بڑی قیمتی اونٹنیاں ہوتی تھی، لیکن آیتوں کے مقابلے میں ان کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی صبح تلاوت کرو اور انشاءاللہ سارا دن آپ خوشحال رہیں گے۔ لیکن اگر صبح سو رہے تو آپ سارا دن نحوست رہے گی، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے نہ سو، پہلے نہ سو، کیونکہ اس کی وجہ سے رزق کے اندر کمی آتی ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صبح نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ عشاء کے بعد آپ جلدی سو جاتے تھے، تھوڑی دیر سو کر اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ رات کو 1-2 بجے تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اور 11 بجے آپ اٹھتے ہیں۔
یہ نحوست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے اس اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو اور اس کی تلاوت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت گھر کے اندر نازل ہوگی۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے گھر کے اندر جنات کے اثر ہے۔ بھائی کیوں نہ ہو؟ جس وقت ہم نے وہ کام نہیں کیا جس سے شیطان ڈرتا ہے اور وہ کام نہیں کیا تو پھر شیطان ہی ڈیرے لگانے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت رات کو دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، اور جس وقت کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اور یہ شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں کو نہ ہمارا یہاں کھانا ہے نہ ہمارا ٹھکانا ہے، لیکن ہمیں خیال ہی نہیں آتا۔ آیت الکرسی پڑھ کر سو، چارے کل پڑھ کر سو، اور انشاءاللہ شیطان وہاں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ تو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وعليه انيب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ یا رب العالمین یا رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں گھر میں اسپتال میں تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان اس دنیا سے عالم بقا کی طرف چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا، ان کی قبروں پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ یا رب العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جتنے اسلامی مالک ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو خوشحال بنا، پاکستان کو اندرونی سازشوں سے محفوظ فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ یا رب العالمین اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں دین پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو دین پر چلنے والا بنا۔ یا رب العالمین جو جن کی اولاد ہے یا ان کو ماں باپ پر برباد بنا،
یا رب العالمین جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کے لیے اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کو مصیبت سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو روزی کے بارے میں پریشان ہیں ان کو حلال طیبہ رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنی دینی مدارس ہیں مساجد ہیں یا اللہ ان کو آباد فرما۔ یا رب العالمین جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر کرتے سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اجمعین۔